بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ 10 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر، جو ہمارے ایمانی بھائی ہیں، ہماری ایمانی اخوت ان سے مربوط ہے، ان پر اسرائیل کی جانب سے مستقل بمباریاں ہو رہی ہیں۔ غزہ پورا کا پورا ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، ویران ہو گیا۔ نہ جانے کتنے ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یتیم ہو گئے ہیں، کتنی عورتوں کے سروں سے ان کے خاوند کا سایہ اٹھ چکا ہے اور وہ بیوہ ہو چکی ہیں، کتنی ایسی آل و اولاد ہیں جو اپنے سرپرست سے محروم ہو چکی ہیں۔ لیکن افسوس ہے ان مسلمانوں پر، خاص طور سے جو مسلم ممالک فلسطین کے بازو میں، فلسطین کے پڑوس میں ممالک ہیں یا دور بھی اگر ہوں، تو ایمانی اخوت اور ایمانی غیرت ان کی بیدار نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے افسوس ہے اہل مصر پر، مجھے افسوس ہے اہل حجاز پر، مجھے افسوس ہے اسی طرح دیگر ان مسلم ممالک پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنی حکومت کو اسلامی حکومت کہتے ہیں، لیکن ایک بھائی تڑپ رہا ہے، بلکہ پوری آبادی تہس نہس ہو چکی ہے، پورا غزہ جل چکا ہے، پورا غزہ برباد ہو چکا ہے۔ غزہ میں غزہ کے رہنے والے، سانس لینے والے موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے آبادی کے باہر، غزہ کے باہر کیمپ لگا رکھے، اس کیمپ پر بھی بمباری ہو رہی ہے۔ غزہ تو جل چکا ہے، غزہ تو تباہ ہو چکا ہے، غزہ کی عمارتیں ختم ہو چکی ہیں، غزہ تہس نہس ہو چکا ہے، غزہ میں کوئی سانس لینے والا نہیں ہے، کوئی چھت نہیں جو لوگوں کے سروں پر ہو۔ بمباری کر کے سب کو ہلاک و برباد کر دیا گیا ہے، اور وہ افراد غزہ کے بازو میں جہاں مقیم ہیں، رفح میں یا اسی طرح دوسری جگہوں میں، اب ان کے کیمپوں پر بھی بمباری ہو رہی ہے۔ اے مسلم ملک والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ قرآن کریم نے کہا ہے اپنی نعمت کو یاد دلاتے ہوئے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ذرا یاد کرو، تم لوگ دشمن تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، ایک دوسرے کے خون خرابے کے تم عادی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت کے ذریعے تمہیں ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، اسلامی اخوت کی تلے جمع کیا، ایمانی غیرت کی تلے جمع کیا، قرآن و سنت پر جمع کیا۔ پھر آج تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں۔ تم فلسطین کے بازو میں رہ رہے ہو، تمہاری حکومت ہے، تمہاری سلطنت ہے، تمہاری پوری کی پوری آبادی مسلم آبادی ہے، کیا تمہیں فلسطین میں مرنے والے مسلمانوں کے خون دکھائی نہیں پڑتے؟ کیا ان کی چیخیں تمہیں سنائی نہیں پڑتی؟ کیا ان کے تڑپتے ہوئے بچے، ان کی تڑپتی ہوئی لاشیں تمہاری نظروں کے سامنے نہیں آ رہی ہیں؟ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ ذرا سوچو۔ ایمانی اخوت اپنے اندر پیدا کرو، ایمانی غیرت پیدا کرو، اسرائیل کو جیسے ہو سکے اس کا بائیکاٹ کرو، تہس نہس کرو، سیاسی بائیکاٹ کرو، سماجی بائیکاٹ کرو، لیکن اسے کمزور کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو مضبوط کرو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومن کی مثال پیار میں، محبت میں، شفقت میں، رحم دلی میں، آپسی تعلقات میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچے، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، کانٹا پاؤں کے تلوے میں چبھتا ہے، زخم ہاتھ کی انگلی میں ہوتا ہے، پاؤں کی انگلی میں ہوتا ہے، لیکن آنکھوں کو نیند نہیں آتی ہے، دل بے چین رہتا ہے، قلب کا دھڑکنا تیز ہو جاتا ہے۔ آخر کیا غرض ہے؟ کانٹا پاؤں کو چبھائے، آنکھوں کو کیا لینا دینا، دل کو کیا لینا دینا؟ لیکن نہیں،
پاؤں کے کانٹے جو تلوے میں ہیں، آنکھ بھی اس کے درد کو محسوس کرتی ہے، دل بھی اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ ہمیں بھی ایمانی غیرت کو بیدار کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے مسلمان کے درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، دیوار کی اینٹ کی طرح ہے کہ ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے ملتی جاتی ہے تب دیوار مکمل ہوتی ہے۔ آج اگر فلسطینی مسلمان خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں، ہم ان کے تعاون کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ہم اپنے ملکوں میں ایسے قوانین یا ایسے اصول کیوں نہیں اختیار کرتے جو فلسطینی بھائیوں کے تعاون کا ذریعہ بنے؟ ایمانی غیرت کو بیدار کیجئے، ایمانی اخوت کو بیدار کیجئے، اور دنیا کے کسی کونے میں ایک مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے پاؤں میں، اس کا درد ہمیں محسوس ہونا چاہیے، ہمیں تڑپنا چاہیے۔ جو بھی تعاون ہو سکے ہمیں تعاون کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم یہاں رہ کر، دور دراز ملک میں رہ کر ہم یہاں سے کوئی تعاون تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم محبت کے دو بول سکتے ہیں۔ ہم ان کی حمایت میں، فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ اے مسلم ممالک کے رہنے والوں، اے مسلم ممالک کے حکمرانوں، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے فلسطینی بھائیوں کے لیے کیا کیا؟ غزہ تباہ ہو گیا، ان کے سروں پر چھت نہیں ہے، وہاں کے باشندے ادھر ادھر منتشر ہیں، کوئی صحیح طرح سے ان کو رکھنے کے تیار نہیں ہے۔ آخر تم نے کیا کیا ہے؟ یاد رکھنا، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن سارے لوگ ہوں گے، اس دن پوچھا جائے گا اور انسان اپنے نام اعمال کو دیکھے گا۔ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہمارے بازو میں کھڑے ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ اللہ، یہ پڑوس میں، ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، ہمارے بابا مرے، ہماری آبادیاں تباہ ہوئیں، ہمارے علاقہ تہس نہس ہوا، لیکن یہ زبان کھولنے کے تیار نہیں تھا، یہ عیش و عشرت میں مشغول تھے، یہ مست تھے اپنے شراب و کباب میں۔ یاد رکھنا، آج آپ لوگوں کے اندر وہن داخل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب وہن داخل ہو جائے گا تو پھر مسلمان بہت ہونے کے باوجود بھی لوگ ان پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے، مسلمانوں پر، جس طرح بھوکے کھانے کی پلیٹوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پیاسے پانی کے گلاسوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا تھا وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت جب آ جائے گی اور موت سے ناپسندیدگی آ جائے گی، شہادت کا شوق نہیں رہے گا، شہادت کا جذبہ نہیں رہے گا، فی سبیل اللہ مر مٹنے کا جذبہ نہیں رہے گا، تو بے ذلت مقدر ہو جائے گی۔ فلسطینی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اللہ کے دین مقبول ہو رہے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے بھائی ہیں، ہم ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، ایمانی تعلق ہے، ایمانی رابطہ ہے، آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس عنوان پر، اس موضوع پر، اس گوشے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ہو چکا ہے۔ 10 ماہ 11 ماہ معمولی مدت نہیں، لمبی مدت ہو چکی ہے۔ اب تو میرے دوستو، اے مسلمانوں، اب تو اپنے ان بھائیوں کو ظالموں کے چنگل سے نکالنے کا وقت کافی ہو چکا ہے۔ اب تاخیر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم کیسے ان بھائیوں کو نکال سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے تعاون کی اور ان کے مدد اور ان کے نصرت کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور جو ہو سکے ہمیں اور آپ کو ان کی مدد کے لیے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک درد تھا، یہ ایک آہ تھی، یہ ایک تڑپ تھی، یہ ہمارے دل کے جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور میں دعا کرتا ہوں کاش میری آواز ان لوگوں تک پہنچے جو جسم، جان اور مال سب کے ذریعے ان کا تعاون کر سکتے ہوں، اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، ان کے تعاون کے لیے وہ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینی مسلمان اور اسی طرح دیگر علاقوں میں جو مظلوم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کے چنگل سے انہیں نجات دے دے، اور انہیں عزت اور امن اور سکون کی زندگی عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔